دورادی سے پہلے بھی تخصص ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مفتی تقی اسماعیلی صاحب نے جب پہلا فتویٰ لکھا وہ سابیہ میں تھا یا سادسہ میں تھا. کیونکہ عالم کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی بلغ کا معنی کیا ہے؟ صیغہ تفضیل ہے نا، ایسا نہیں کہ پہنچاؤ، پہنچاتے رہو. بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں عالم ہونے کے ناطے، متخصص ہونے کے ناطے، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تیار ہونا ہے. اگر آپ نے قدم رکھنا بھی ہے تو پہلے مکمل تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے ذرائع میں سے سب سے بہترین ذریعہ کتاب ہے. کیسے پڑھاتے ہیں؟ کیسے پڑھاتے ہیں؟ کیسے کا جواب تو ایسے ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں 1997 سے لے کر آج تک یہ ہر جمعرات عصر سے مغرب یا کبھی مغرب سے عشاء موسم کے مطابق ہفتوار دورہ میراث چلتا رہا ہے. اس میں جیسے طلباء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں گھر جانے کے لیے تو شوق والے حضرات یہاں بنا کر میراث پڑھ لیتے تھے، اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ہفتہ وار ان کی پوری کتاب مشق کے ساتھ اور فتووں کے میراث کے فتووں کے حل کے ساتھ ختم ہو جاتی تھی. تو اس سے مجھے پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت بڑھا کر اگر ہم دوسری کتابیں بھی پڑھا لیں تخصص کی، شرع عقود ہے، اصول افتاء و آداب و تقی عثمانی صاحب کی ہم پڑھاتے ہیں، شرع عقود ہے، اور اسی طرح دوسرے قواعد ہے، یہ سب اس میں ہم پڑھا لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جب میں نے یہ اعلان کیا، اس کا نصاب مرتب کیا، تو وقت سے پہلے ہمارا نصاب ختم ہو گیا مکمل. یعنی جنہوں نے ہمارے ہاں میراث پڑھ لیا ہے ان کو یہ معلوم ہے. اور ابھی تخصص میں بھی، عام تخصصات میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسری چیزوں پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور میراث برائے نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں جو تخصص ہے میراث ویسی بھی پڑھائی جاتی تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ میراث میں ہمارے جو متخصصین ہیں وہ بالفعل مفتی ہوتے ہیں، بالفعل. اور ایک فن مکمل سمجھنے کی وجہ سے ان کو حوصلہ مل جاتا ہے باقی کتابوں میں آگے چلنے کے لیے، اور باقی میں وہ بالقوہ اور مراجعہ کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. فرق صرف یہ ہے، یہی نصاب پڑھایا جاتا ہے جو نصاب میں پڑھاتا ہوں. مدارس میں بھی زیادہ پڑھائی نہیں ہوتی، پھر طلباء مطالعہ کرتے ہیں اور فتوی کی مشق کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن پڑھ کر مشق اور تیاری اور مطالعہ اپنے گھر میں کرتے ہیں، اس کی ہم نگرانی کرتے ہیں، اور باقی جو ریگولر پڑھتے ہیں تو وہ مدرسے میں ناظم کی نگرانی میں مطالعہ کرتے ہیں. بس یہ فرق ہے. تو باقی لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہفتے میں تخصص کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے بڑے بڑے جامعات میں کیا جاتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. یہ اور یہاں شوق والے لوگ آتے ہیں جن کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے اور احساس ہو، اہلیت ہو. تو جس کے اندر اہلیت ہے، احساس ہے، ایک احساس لے کر آتے ہیں تو ان کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ بڑی شوق سے پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کسی نے بھی کوئی غرضی نہیں کی. ہمارے خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ کراچی میں بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لوگوں میں پٹھان آدمی ہوں، اردو جانتا نہیں اور پشتو کی فصاحت مانتا نہیں. تو میری بھی کچھ صورتحال کچھ اس طرح ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تو بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ متخصصین ہیں اور آپ لوگ اپنے علاقوں میں جاؤ گے، آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہاں پر. تو جب آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے سامنے جمع غفیر بیٹھا ہوگا. آپ لوگوں کے بہت سارے مخالفین ہوں گے، آپ لوگوں کے خلاف میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو منصب سنبھالا ہے وہ نبوت والا منصب ہے. اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا منصب سنبھالا تو اللہ رب العزت نے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ کا ارشاد فرمایا. آپ کا رب ہے، کوئی ایک ذات ہے جو آپ کی تربیت کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ
جو جدید آلات ہے، جو جدید وسائل ابلاغ ہے، جو ذرائع ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا، تو اس کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم جدید وسائل کا استعمال نہیں کریں گے تو ہماری بات اسی طرح نہیں پہنچ سکتی۔ یہ محفل ہے، اگر ہم اسی پہ اکتفا کر لیں کہ ہمارے سامنے 20-30 بندے بیٹھے رہیں گے اور ہم ان کو بات سنائیں گے تو ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ محدود رہ جائے گا۔ اسی لیے جو ذرائع ابلاغ ہے تو اس کا استعمال وہ بہت ہی لازمی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کا پیغام آسانی سے بادل ناخواستہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ نہ سنتے ہوئے بھی آپ کا کلام سنیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس ٹویٹر ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، یہ بہت سارے وسائل ہیں۔ اس کا مثبت استعمال یہ جاننا اس دور میں ایک عالم دین کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ عالم کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی بلغ کا معنی کیا ہے؟ صیغہ تفضیل ہے نا، ایسا نہیں کہ پہنچاؤ، پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو، آپ نے بات پہنچانی ہے، ایسا نہ کہ ایک مرتبہ آپ نے بات کر دی تو ختم، پہنچاتے رہو۔ اور یہ پہنچاتے رہنا کس طرح ہوتا ہے؟ آپ ابھی ہمارا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ میں نے بات کہہ دی تو آپ لوگوں تک پہنچی، پہنچاتے رہنا یہ ہوگا کہ میں اسی جگہ پہ بھی بیان کر دوں، ابھی عشاء کے بعد پھر ہی بیان کر دوں، فجر کے بعد پھر ہی بیان کر دوں، تو اس طرح تو پاسبل نہیں، ممکن نہیں۔ تو اس کی صورت کیا ہے؟ پہنچاتے رہنا، میں نے بیان کی، کسی کی آئی ڈی پہ چلا گیا، اس نے آگے شیئر کر دیا، کسی اور کے پاس چلا گیا، اس نے کسی اور کے پاس شیئر کر دیا، یہ پہنچاتے رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کو انہی وسائل کا استعمال کرنا چاہیے۔ عالم مبلغ ہے، اور میں نے حضرت سے سنا ہے قرآن کریم کی ایک سورت شعراء، اس کا جو عرب جو مقصد بیان کرتے ہیں تو کہ خطورت وسائل الاعلام، خطورت وسائل الاعلام، ذرائع ابلاغ، کمیونیکیشن کے ذرائع کا مثبت استعمال آپ کیسے کریں گے؟ مثبت استعمال آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ باتیں بہت ہی لازمی ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا پیغام لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں سنیں اور ہزاروں لوگ آپ کا پیغام ان تک پہنچ جائے، تو انہی چیزوں کا مثبت استعمال آپ سیکھ لیں۔ اور اس کا استعمال جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ دروس کی شکل میں، اچھے بیانات کی شکل میں، ہم ان چیزوں کو لائک کر کے ان کو استعمال کریں تو ہمارے پیج صاف رہیں گے۔ اگر ہم ان موبائل میں گھسے اور کتاب کو ہاتھ تک نہ لگایا تو ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے کہ فیصل آباد سے مفتی عبدالشکور نامی ایک گستاخ رسول مفتی گستاخ رسول گرفتار ہوا ہے، اور ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں ایک حافظ قرآن کا بھائی ایک بدترین گستاخی کرتے ہوئے گرفتار ہوا ہے۔ جی تو جن لوگوں نے گرفتار کیا، اور یہ واقعہ اور اس جیسے اور واقعات شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تک پہنچے، اور جو حضرات وہاں تک لے گئے وہ مفتی صاحب بلک بلک کر رونے لگے۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے، ہمارے بڑے ہیں، شیخ الاسلام ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ملیر کورٹ میں جب یہ واقعہ اور مجرم پیش کیا گیا تو وہاں بیٹھا جج بلک بلک کر رونے لگا اور کہا کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں اور کس طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے کہ عجیب عجیب گستاخیاں کر رہے ہیں، صرف صحابہ کی نہیں، انبیاء کی اور تمام صحابہ کی۔ تو اس میں یعنی ایسی خطرناک یہ تلوار ہے کہ انسان اس کا عقیدہ تو نہیں ہوتا اور نہ وہ چاہتا ہے، اس طور پر اس کے اندر گھس جاتا ہے کہ اس کے ایمان کا خطرہ اسے نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے اس کا استعمال ہم مثبت انداز سے کریں، اور ہر وہ پوسٹ، ہر وہ میسج، ہر وہ پیغام جو ہمارے لیے شک شبے کا باعث ہو، ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا ذریعہ ہو، ہم اسے ہم فالو نہ کریں اور نہ اسے دیکھیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں عالم ہونے کے ناطے، متخصص ہونے کے ناطے
جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تیار ہونا ہے. اگر آپ نے قدم رکھنا بھی ہے تو پہلے مکمل تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے ذرائع میں سے سب سے بہترین ذریعہ کتاب ہے. ہمارے اسلاف نے کتنی کتابیں ہمارے لیے چھوڑ رکھی ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل. آج ہم موبائل کی وجہ سے ان کتابوں سے بالکل دور ہو چکے ہیں جہاں اصل علم موجود ہے. اور اس فتنے کے زمانے میں اس کتاب کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، اسلاف کے نظریات کے ساتھ ہمیں اس طور پر وابستہ رہنا ہے کہ اپنی اصل پر باقی رہتے ہوئے، اپنی اصل، اپنے عقیدے پر باقی رہتے ہوئے ہم اس میدان میں آ کر باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اس لیے ہر وقت ہمیں اپنے اکابر سے، اپنے ان بڑے حضرات سے مشورے میں رہنا ہے. جب کبھی قدم اٹھانا ہے تو ان کے مشورے سے اٹھانا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.